السلام علیکم ناظرین، ہم ڈیلی لائف میں بہت سی ایسی چیزیں یوز کرتے ہیں جن کا فائدہ تو ہمیں پتہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ چیزیں کیسے بنی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں 3 ایسے پروڈکٹ کی مینوفیکچرنگ جو ہم روزانہ یوز کرتے ہیں۔ ایئر بیگ کا پہلا خیال 1950 میں ایک انڈسٹریل انجینئر کو آیا تھا جو ٹریولنگ کر رہا تھا اور ایک ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا، اور اس ایکسیڈنٹ نے اس انجینئر کو ایئر بیگ بنانے کا آئیڈیا دیا، اور 2 سالوں کے بعد اس نے ایک ایسا ایئر بیگ بنایا جس میں کمپریسڈ ایئر سلنڈر کے ذریعے اس میں ہوا بھر دی جاتی تھی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس میں کافی سارا ٹائم لگ جاتا تھا، اور حادثے کے وقت ٹائم ہی تو بہت کم ہوتا ہے۔ اگلے کئی سالوں تک اس کا کوئی سلوشن نہ نکل سکا، لیکن 1967 میں ایک امریکن انجینئر کو ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے ایئر بیگ کو کیمیکل سے پیدا ہونے والی ایک گیس سے بھرنے کا آئیڈیا دیا۔ ایئر بیگ کے اندر موجود کیمیکل سوڈیم ایزائڈ ہوتا ہے، جس کو گاڑی میں لگا ہوا کریش سینسر ایکسیڈنٹ کے وقت سگنل دیتا ہے، اور الیکٹریکل سگنل کی وجہ سے اس میں ایک دھماکہ ہوتا ہے جس سے نائٹروجن گیس ریلیز ہوتی ہے، اور وہ فوراً ایئر بیگ کو پھلا دیتی ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ایکسیڈنٹ سے لے کر ایئر بیگ کے پھولنے تک صرف 20 ملی سیکنڈ کا ٹائم لگتا ہے۔ یعنی دوستو، آئی بلنکنگ میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنے ٹائم میں 5 مرتبہ ایئر بیگ کھول سکتا ہے، اور اس کا مٹیریل بھی کافی خاص ہوتا ہے جس کو 1 پیس میں بنایا جاتا ہے، اور دوسرے فیبرک کے مقابلے میں یہ مٹیریل کافی موٹا رکھا جاتا ہے، اور 1000 نائلون کے دھاگوں سے ایک مٹیریل بنایا جاتا ہے، اور اس پروسیس کے درمیان صرف ایک دھاگا بھی ٹوٹ گیا تو سینسر فوراً مشین کو بند کر دیتا ہے۔ بے شک یہ مشین بہت فاسٹ چلتی ہے، لیکن یہ صرف 1 گھنٹے میں 8 فیبرک ہی بنا پاتی ہے۔ ایک طرف فیبرک بنتا جاتا ہے اور دوسری طرف یہ وائنڈ بھی ہوتا رہتا ہے۔ ان سب پروسیس کے بعد فیبرکس کو دھو کر اسے پریس کیا جاتا ہے، اور اس بیگ میں ایئر ٹائٹ کرنے کے لیے سلیکون کوٹنگ بھی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد سلیکون کو بڑے بڑے اوون سے گزارا جاتا ہے تاکہ یہ اچھی طرح ڈرائی ہو جائے، اور اب باری آتی ہے مختلف سائز اور شیپ کے بیگز کی کٹنگ کی۔ آخرکار ایئر بیگ کی سلائی کے بعد اس کی ٹیسٹنگ بھی کی جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایلومینیم فوائل کی۔ دوستو، ایلومینیم فوائل اتنا پتلا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا پریشر اسے پھاڑ سکتا ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایلومینیم کے اتنے بھاری برگم فولڈز کو اتنی پتلی شیٹ میں کیسے کنورٹ کر دیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے ایلومینیم کے چھوٹے چھوٹے پیسز، جنہیں انگٹ بھی کہا جاتا ہے، انہیں فرنس میں میلٹ کیا جاتا ہے۔ 27,000 kg ایلومینیم کو میلٹ ہونے میں صرف 8 گھنٹے لگتے ہیں، اور جس کے بعد لیکوئڈ ایلومینیم کو فلٹر کر کے صاف کر دیا جاتا ہے۔ اس میلٹڈ ایلومینیم کو ڈائی میں ڈال کر ٹھنڈا کیا جاتا ہے اور اس طرح کی شکل دی جاتی ہے، اور ایلومینیم کا ایک ایک بلاک 7.5 ٹن وزنی ہوتا ہے، اور ان بلاکس کو اٹھا کر میلٹنگ مشین میں ڈالا جاتا ہے۔ اس مشین میں ہیٹڈ رولرز ہوتے ہیں جو ایلومینیم بلاک کو آہستہ آہستہ پتلا کرتے جاتے ہیں، اور کچھ ہی ٹائم کے بعد یہ رولرز ایک دوسرے کے قریب آتے جاتے ہیں، اور حیرت انگیز طور پر 45 سینٹی میٹر تھک ایلومینیم فولڈ صرف 15 بار ہی مشین سے پھیرنے پر 5 سینٹی میٹر کے بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس 5 سینٹی میٹر شیٹ کو اور پتلا کرنے کے لیے الگ الگ ملنگ مشین میں ڈالا جاتا ہے، اور اب ایلومینیم فوائل اتنا پتلا ہو جاتا ہے کہ اس کی سائڈز ڈیمیج ہو جاتی ہیں، اور پھر ایک کٹر بلیڈ سے اس کی سائڈز کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں بلٹ پروف گلاس کی مینوفیکچرنگ پروسیس کے بارے میں۔ دوستو، ایک 9 بلٹ اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ وہ سٹیل کی ایک موٹی پلیٹ میں آر پار سوراخ کر دیتی ہے، تو آخر وہ بلٹ پروف گلاس میں سوراخ کیوں نہیں کر پاتی؟ بلٹ پروف گلاس میں ایسی کیا خاص بات ہوتی ہے جس کو ایک بلٹ کراس نہیں کر پاتی؟ دوستو، ایک سیدھے گلاس کو اوون میں ڈال کر اسے بینڈ کیا جاتا ہے، کیونکہ ایک بینڈ گلاس سیدھے اور سٹریٹ گلاس کے مد مقابل بہت زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان 4 بینڈز گلاس کو اوپر نیچے رکھ کر ان کے درمیان میں ایک PVB شیٹس ڈالی جاتی ہے۔ یہ شیٹ نہ صرف ان گلاس کو آپس میں جوڑ کر رکھتی ہے بلکہ ان گلاس کو نہایت ٹھوس بھی بنا دیتی ہے۔ اس کے بعد اس گلاس کے سینڈوچ کو ایک شیٹ چڑھائی جاتی ہے، اور جس کو بہت ہی اچھی طرح ایئر ٹائٹ کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس میں سے ویکیوم پمپ کے ذریعے ہوا نکال کر اسے ایک مشین میں ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر اس مشین کا ٹیمپریچر 278 ڈگری سیلسیس کر دیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ ٹیمپریچر PVB اور گلاس کو ایک دوسرے کے ساتھ فیوز کر دیتا ہے، اور جب اسے باہر نکالا جاتا ہے تو یہ شیٹس اب بلٹ پروف گلاس کہلائی جاتی ہیں۔